دیکھو شیخ نے خصوصی طور پر مجھ سے کہا، حالانکہ میں بتاتا بھی، کہا کہ اپنا تعارف ضرور کرا، کیونکہ وقت مختصر دیا ہے مجھے، آدھے گھنٹے کا ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ تو میں ایک وہ شخص ہوں جو یہاں سے BA LLB اور ITI سب کرنے کے بعد اکاؤنٹنٹ کے ویزے پر ریال کمانے کے لیے سعودیہ گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وہاں سے مجھے مولوی بنا کر دیا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک صاحب اور تھے کہ ہم بھی ریال کمانے کے لیے گئے تھے، تو چینج تو ہو گئے، لیکن جو ہے جو دعوت کا انداز آپ کا ہے وہ نہیں۔ میں نے کہا جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا ہی آگے بڑھتا ہے۔ دعوت میں تو آپ دعوت لے کے دین کی کھڑے ہوں، لوگ آپ کو مولوی بنا دیں گے، صرف آپ اتنا کرتے رہیں کہ وہ جو کمی تمہاری گنائے اس کمی کو دور کرتے رہیں۔ آپ کی چھوٹی داڑھی ہوگی، کہے گا یہ ایسا مولوی ہوتا ہے، یہ اتنی سی داڑھی، آپ بڑی داڑھی رکھ لیں گے۔ یہ پینٹ شرٹ پہن کے دین کی دعوت دے رہا، آپ نے کرتا پائجامہ پہن لیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برائه فليتبوأ مقعده من النار او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا، انسان کی شکل میں پیدا فرمایا، ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے ہونٹ و زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا۔ درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ محترم فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، تمام علماء اکرام اور آئے ہوئے مہمانان اعظام، اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آج ایک بہت ہی اہمیت کی حامل چیز کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ملاقات کرائی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے جو موضوع دیا گیا اس کو جو میں نے اس کا نام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے یا مسجد سے پہلے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میں نے ایک قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سوالیہ انداز میں
ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے۔ اللہ کے بندو، نماز سے اور مسجد سے پہلے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ عبادت جو ہم کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت، وہ ہماری عبادت کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ کون سی شرطیں ہیں کہ ان کو اگر ہم کمپلیٹ نہیں کرتے، مکمل نہیں کرتے، تو ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، یعنی خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ جڑی ہوئی ہے قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ اور اس میں دوسری شرط بھی یہی ہے کہ عبادت جو بھی کریں، نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یعنی کوئی بھی عبادت ہے، وہ عبادت ہماری اس وقت تک قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو۔ ان دو چیزوں کو، کیونکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبادت خالص کرنے کے بعد۔ جب آپ کی عبادت خالص ہوگی رب العالمین کے لیے تو آپ مسجد بنائیں گے، اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور جو بھی دین کا کام کریں گے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز، میں نے جو قرآن کریم کی آیت ایک تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے۔ یعنی جو کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے یا اس کو سنتا ہے اور پڑھنے اور سننے کے باوجود بھی اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کے دل پر تالا لگا رہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز پر تالا لگا ہوا ہو وہ چیز کسی کے کام نہیں آ سکتی۔ کسی کے کام آنا تو دور کی بات ہے، وہ خود اپنے کام میں نہیں آ سکتی، یعنی جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ بھی وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے تو اللہ کے بندو، ہم اس دل سے کوئی بھی عبادت کریں گے، وہ عبادت سے ہم کو وہ فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دلوں کے تالوں کو کھولیں، اور اس کی چابی اللہ وحدہ لا شریک نے دلوں کے تالوں کو کھولنے کی چابی سوائے قرآن کریم کے اور کوئی دوسری چابی بنائی ہی نہیں۔ جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دلوں کے تالے کھلیں گے، اور جب دلوں کے تالے کھل جائیں گے تو وہ عبادت بھی باذن اللہ تعالی خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوگی، کیونکہ وہ تمہارے دل سے ہوگی اور دل کے تالے کھلے ہوں گے۔ تو اگر آپ نماز بھی پڑھیں گے تو وہ نماز انشاءاللہ اس سے وہی فائدہ پہنچے گا جس کے لیے یہ بنائی گئی۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھ کر اس آیت کو آپ سمجھیں، اس پر ذرا غور و فکر کریں۔ آپ اپنی نمازوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس آیت پر غور و فکر کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً ہماری یہ نماز، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یقیناً یہ نماز ہر حال میں، ہماری یہ نماز ہم کو برائی، بے حیائی اور نافرمانیوں سے روک لے گی، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنے دے گی، اور بے حیائی سے، برائیوں سے ہم کو روک لے گی۔ یہ فرمان رب العالمین کا ہے۔ اب اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کم تولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر اس بات کو مان لو کہ وہ عبادت آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے جس کے لیے بنائی گئی، کیونکہ اللہ کی بات تو جھوٹ ہو نہیں سکتی۔ رب نے کہا ہے کہ یہ نماز آپ کو برائی، بے حیائی اور نافرمانیوں سے روک لے گی، لیکن نماز نے نہیں روکا۔ نماز نے نہیں روکا تو رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس بات کو مان لو کہ آپ کے دل پر
اس شخص کے دل پر جس کی نماز اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اس کے دل پر تالا لگا ہوا ہے۔ اس کی نماز اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، اور جس کی نماز اس دنیا میں اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جس کے لیے یہ بنائی گئی ہے، تو وہ نماز اس کی آخرت میں بھی اس کے وہ کام نہیں آ سکتی جس کے لیے یہ بنائی گئی ہے۔ یعنی یہ نماز آپ کی آپ کو جنت میں بھی لے کر نہیں جا سکتی۔ دیکھیں قرآن کریم کے تعلق سے، جب آپ قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے تو جتنے آپ کے سوالات ہیں باذن اللہ تعالیٰ سارے حل ہو جائیں، جب غور و فکر کریں گے تب۔ آئیے ایک میں قرآن کی آیت اور پڑھتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ یہاں رب العالمین نے ایک چیلنج کیا ہے کہ قرآن کریم میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ کی عبادتیں خالص تب ہوں گی جب آپ رب کے لیے پڑھیں گے، اور رب کے لیے تبھی آپ عبادت خالص کر سکتے ہیں جب قرآن کریم پر غور و فکر کریں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، انشاءاللہ عبادتیں خالص ہوں گی باذن اللہ تعالیٰ۔ آئیے اس آیت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے چیلنج کیا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا نہیں سکتی، ٹکرا نہیں سکتی، یہ چیلنج ہے رب العالمین کا۔ لیکن اس چیلنج کو توڑنے والا کوئی اور نہیں ہے، اس چیلنج کو مولوی توڑتا ہے، جن کو ہم عالم کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں۔ وہ ایک بات دھیان میں رکھنا، علماء جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علماء حق اور ایک علماء سو۔ علماء حق وہ ہوتے ہیں جو حق بات کہتے ہیں، اور حق اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حق نہیں۔ حق اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو اس کے مطابق پھر اگلے مطابق ہونے کے باوجود بھی آدمی بیان کچھ کرتا ہے اور عملی نمونہ اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ جب تک ان میں مطابقت نہیں ہوگی، اس کا زبان اور اس کا عمل دونوں ایک ساتھ نہیں ملیں گے، وہ علماء حق نہیں ہو سکتے۔ دھیان رکھنا میری بات کو۔ ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ قرآن کریم میں چیلنج رب کا کہ اختلاف نہیں ہو سکتا، چیلنج توڑتا ہے مولوی۔ کیسے توڑتا ہے؟ اور پھر وہ عام جگہ پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر چیلنج توڑتا ہے۔ کیسے توڑتا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، اور دلیل قرآن سے، اور دوسرا کہتا ہے عالم الغیب نہیں ہے، اور دلیل قرآن سے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ دونوں کی دلیل قرآن سے ہو؟ ایک کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل، دلیل قرآن سے، دوسرا کہتا ہے نہیں، نبی نہیں ہے مختار کل، اللہ ہے، اور دلیل قرآن سے۔ ایک کہتا ہے نبی نور ہے، دلیل قرآن سے، ایک کہتا ہے نہیں نور نہیں ہے، دلیل قرآن سے۔ ایک کہتا ہے بشر ہے، دلیل قرآن سے، دور کہتا ہے ارے یہ تو چھوڑیں۔ ایک کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور اس دنیا میں ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا کی زندگی میں زندہ تھے، اور دلیل قرآن سے۔ اور ایک کہتا ہے نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، دلیل قرآن سے۔ وہ کہتا ہے ہر شخص کو فنا ہونا ہے، مرنا ہے، اور دلیل قرآن سے۔ اللہ کے بندو ایک بات بتاؤ، آپ سے سوال ہے، رب جس چیز کا چیلنج کرے کہ اس میں اختلاف نہیں ہوتا، اس کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا نہیں سکتی، اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتا، پھر یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ پھر یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ جس نے اس کو پکڑ لیا، ان میں ایک قرآن کے مطابق ہے اور دوسرا قرآن کا چور ہے۔ اگر آپ نے اس قرآن کے چور کو پکڑ لیا، یہ چور کیا کرتا ہے؟ یہ ایک سوت کی سریا کو 5 سوت کی سریا میں ویلڈنگ کرتا ہے، یہ ویلڈر۔ کوئی ویلڈر ہو تو برا مت ماننا، کیونکہ ویلڈنگ کرنا برا کام نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث میں ویلڈنگ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے حدیث پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من قال فی القرآن برائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کریم میں اپنی رائے کے پچر لگائے، جو اس میں ویلڈنگ کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ تو آپ کو میں نے یہ ایک چھوٹی سی مثال دی، کبھی غور و فکر کرنا بیٹھ کر۔ پورا قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو فنا ہونا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، دیکھیں، رب ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی کو اس دنیا میں ہمیشگی بخشی ہی نہیں ہے۔ کہا افا ان مت فہم الخالدون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ مر جائیں گے تو یہ کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قل ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تو بھاگا کرتا تھا، فإنہ ملاقیکم، وہ تو تم سے مل کر ہی رہے گی، تم بچ نہیں سکتے ہو۔ تو پتا چلا کہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا نہیں سکتی، اور یہ جو ٹکراتے ہیں تو ان میں ایک حق پر ہے، ایک غلط ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اور جس نے اس غلط کو تلاش کر لیا، قرآن کے چور کو پکڑ لیا، اس قرآن میں ویلڈنگ کرنے کو والے کو پکڑ لیا، وہ آدمی بلندی پر چڑھتا چلا جاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو اسی میں لگا رہا کہ پتہ نہیں یہ حق پر ہے یا یہ حق پر ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے، پتہ نہیں وہ، یہ پتہ نہیں والا مر جائے گا، لیکن یہی کرتا رہے گا کہ پتہ نہیں، کیونکہ وہ قرآن کو کھول کر ہی نہیں دیکھے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اور شیخ نے بہت ہی آسان زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا ہے، جو قرآن کریم شیخ کا آیا ہے ترجمے کا، ثناء اللہ مدنی حفظ اللہ کا، یہ بہت ہی آسان طریقے سے اس میں قرآن کو انہوں نے بہت آسان زبان میں قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو باذن اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے تالے کھلیں گے اور انشاءاللہ آپ حق کو پہچانیں گے۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ قرآن کریم کے مطابق ہی تبھی عمل ہوگا جب، اور تبھی وہ عمل خالص رب کے لیے ہوگا جبکہ عین قرآن کے مطابق آپ اس کو کریں گے۔ یہ آپ کے لیے نماز سے پہلے بھی ضروری ہے اور یہ مسجد بنانے سے پہلے بھی یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو جنت میں لے جانے والی تھی اور میں نے آپ کو بتانا دی ہو۔ یعنی کوئی بھی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں ہے، تو آپ عبادت کیسے چھوڑ دیں گے کہ وہ نہ بتائیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا۔ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کو نمونہ اور سیمپل کہاں سے لینا ہے؟ آپ کو اپنی زندگی سے نہیں بلکہ نبی کی زندگی سے لینا ہے، مولوی کی زندگی سے نہیں نبی کی زندگی سے لینا ہے، کسی امام کی زندگی سے نہیں بلکہ نبی کی زندگی سے لینا ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، آپ بھی ویسے ہی کریں۔ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیسے کیا تھا، ویسے ہی آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ نبی کے طریقے پر کریں گے۔ اگر آپ فوج کے سردار ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، خاندان کے سردار ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرداری کیسے کی تھی، تو آپ بھی ویسے ہی کریں نبی کے طریقے کے مطابق۔ یہ تو دنیا داری ہے نا، دنیا داری ہے۔ دینداری کے معاملے میں بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کانوں کو کھول کر سن لیں نبی کا فرمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، کہ میں تم کو ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں،
لا یزیغ عنہا الا ہالکن، اس سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ ہر آدمی اس راستے سے نہیں بھٹکے گا، اس سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہم نے دنیا داری کے بارے میں دیکھ لیا، اب دینداری کے بارے میں، ہم کو دین کے بارے میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، ہم کو ویسے ہی حج کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خذوا انی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ اسی طرح سے نماز کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امنی جبریل علیہ السلام عند البیت، کہ جبریل علیہ السلام نے میری امامت کی اور میں بیت اللہ کے پاس تھا۔ امامت کرنے والا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اور مقتدی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ پر معراج میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی، جبریل علیہ السلام آئے آپ کو وقت سکھانے کے لیے، اور آپ کو نماز کا طریقہ جیسے جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور آپ نے ویسے ہی بتایا۔ غور سے سننا اس بات کو، بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میری امامت کی اور پھر امامت کی فصلی بظہر، ظہر کی نماز پڑھائی، اسی طرح سے کہا عصر کی پڑھائی، مغرب کی پڑھائی، عشاء کی پڑھائی، فجر کی پڑھائی۔ یہ نمازیں 5 وقت کی نمازیں کس نے پڑھائی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ اور پڑھنے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 ٹائم کی ایک دن پڑھائی، پھر 5 ٹائم کی دوسرے دن پڑھائی۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے جو بات کہی یہ ایسے ہی نہیں کی کہ نماز جو ہے نبی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کیا کر کے آئے تھے؟ کیا کر کے آئے تھے؟ نماز پڑھ کر آئے تھے۔ نماز کس کے سامنے پڑھ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ہے کون؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ تو واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، پھر سے نماز پڑھی، دوبارہ آئے، حدیث میں آتا ہے کہ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں تو ہر وقت نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، ہر بار میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں کیسے نماز پڑھی۔ اس نماز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صرف اتنی کمی بتائی آپ نے کہ تو رکوع اور سجود جو ہے وہ جلدی کر رہا ہے، نماز میں جلدی کر رہا ہے۔ وہ کوئی سنتیں نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ نماز میں کوئی نماز کے حصے میں سے کچھ چھوڑ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ صحابی کیا کر رہے تھے؟ وہ جلدی کر رہے تھے۔ تو جلدی کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو واپس جا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور آج ہماری حالت اگر دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا کہتے؟ اللہ کے بندو بتاؤ وہ کیا کہتے ہماری نمازوں کے بارے میں؟ جو ہماری نمازیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ کیا کہتے؟ جبکہ ہم سنتیں چھوڑتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیوں چھوڑتے؟ تو جواب جو ملتا ہے میں بتاؤں گا، ابھی بعد میں بتاؤں گا۔ سنیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کس کے پیچھے پڑھی؟ جبریل علیہ السلام کی۔ اور کتنے ٹائم کی پڑھی؟ 5 ٹائم کی پہلے دن، 5 ٹائم کی دوسرے دن۔ اور پڑھنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ جو وقت ہیں یہی وقت، جو پہلی نماز سب اول وقت میں پڑھائی اور دوسری نماز آخری وقت میں پڑھائی، اور کہا یہ تمہاری نمازوں کا وقت ہے، انہی وقتوں میں نماز پڑھنا ہے۔ لیکن ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، کبھی لیٹ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنا ہی لوگوں کو بتا دیتے تو کافی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، اور جس دن جو ممبر ہوتا ہے جس پر خطیب خطبہ دیتا ہے، اس ممبر پر آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے نیت باندھ لی، کہا اللہ اکبر، نیت باندھی۔ صحابہ اکرام حیرت میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ممبر پر کھڑے ہو کر کیوں نیت باندھ رہے ہیں؟ کیا کوئی نیا حکم نازل ہو گیا؟
ممبر پہلے دن لایا گیا تھا، پہلے ایک کھجور کا تنا تھا نا، اس سے کھڑے ہو کر، تنے سے کھڑے ہو کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اس سے ٹیک لگا کر. لیکن ممبر آ گیا، جس دن نیا ممبر آیا اسی دن آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر سب سے پہلے ممبر پر نیت باندھ لی، اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھی. صحابہ اکرام تھے وہ تو نبی کو جیسا کرتا دیکھتے ویسا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نیت باندھ کر ہمارے نبی کھڑے ہو گئے ہیں، سب نے نیت باندھ لی، سب نے اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لی. نیت باندھی ہے، نبی ممبر پر ہیں، آپ نے رکوع ممبر پر کیا اور سجدے کے لیے آپ نیچے اترے اور نیچے مصلی پر آپ نے سجدہ کیا اور پھر آپ اوپر گئے. اس طرح سے آپ نے 2 رکعت نماز پوری کری. کتنی کری پوری؟ 2 رکعت نماز. اور 2 رکعت نماز پوری کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ صحابہ اکرام آپ سے سوال کرتے، آپ نے خود سوال کر لیا. کہا ایھا الناس، اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، تم یہ بتاؤ کہ میں نے یہ نماز ایسے کیوں پڑھی ہے، میرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، میں نے کیوں پڑھی ہے یہ ایسے نماز. انما صنعت ھذا، بتاؤ یہ میں نے کیوں کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے. کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے خود جواب دیا اور سنیں وہ جواب کیا تھا. آپ نے جواب دیا، کہا انما صنعت ھذا لتعتموا بی ولتعلموا صلاتی، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ میری ابتدا کرنا سیکھ جائیں اور آپ کو پتا ہو جائے کہ میری نماز کیسی. وہ نبی اتنے اچھے انداز میں آپ امام اس پر کھڑے ہو کر، ممبر پر کھڑے ہو کر اس قوم کو نماز سکھائیں، اور وہ نماز پوری موجود ہے حدیث میں، حدیثوں کی کتابوں میں پوری نماز موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھائیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. پھر بھی اس قوم کا حال یہ ہے کہ جب ان سے پوچھو کہ میرے بھائی یہ نماز ایسے کیوں پڑھتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے امام نے ایسے پڑھی، ہمارے امام نے. اچھا ان سے پوچھو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی یہ صحیح بخاری میں ہے؟ کہیں گے ہاں ہے. صحیح مسلم میں ہے؟ کہیں گے ہاں ہے. صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، تقریباً 500 احادیث موجود ہیں اور جانتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں کہ یہ حدیثیں موجود ہیں. پھر بھی پوچھو کہ اتنی حدیثیں موجود ہونے کے باوجود بھی تمہاری یہ نماز ویسی کیوں نہیں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہمارے امام ایسے نماز پڑھتے تھے، اسی لیے ہم ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں. 4 امام چاروں برحق، تو ہم تو کسی بھی امام کی طرح نماز پڑھ لو. جبکہ انہی سے یہ سوال کر لو کہ ایک ہی امام کے ماننے والے 2 کیا حق پر ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، اپنے سوا دوسرا کوئی حق پر نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی امام کے ماننے والے کو کہیں گے کہ دوسرا کوئی حق پر نہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ 4 امام چاروں برحق، اور نماز جو ہے پھر کہتا ہے کہ ہم اپنے امام کی طرح نماز پڑھیں گے. سنو مسلمانوں، دماغ کی کھڑکی کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لو کان موسیٰ حیا، ایک جگہ کہا موسیٰ اور عیسیٰ، کہا لو کان موسیٰ حیا وتبعتموہ وترکتمونی فضللتم سواء السبیل، اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آ جائیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگو، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگو، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگو، ان کی پیروی کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو. کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دو، فضللتم سواء السبیل، تو تم حق راستے سے بھٹک جاؤ، حق راستے سے بھٹک جاؤ گے. اللہ کے بندو فیصلہ کرو، فیصلہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والا حق راستے سے بھٹک جائے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والا حق راستے سے بھٹک جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، اولو العزم نبی ہیں. ان کے پیچھے چلنے والا حق راستے سے بھٹک جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی امام کے پیچھے چلنے والا حق راستے پر رہے گا؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، کیا وہ حق راستے پر رہے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر؟ اور یاد رکھنا ایک بات قرآن کریم نے اور کہی، اس کو اپنے دماغ کی کھڑکی کھول کر سنیں. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی،
आपकी बात को नहीं माना, आपके रास्ते को छोड़ दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपनाया, अल्लाह वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसको उसी रास्ते पर डाल देंगे। जाओ उसी रास्ते पर अपनाओ, नबी को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाओ, कहा नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसको उसी रास्ते पर डाल देंगे, व नुस्लिही जहन्नम, और उसी रास्ते से वो जहन्नम में चला जाएगा। रब का फरमान है, रब कहता है कि जिसने नबी के रास्ते को छोड़कर, मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर और दूसरा रास्ता अपनाया तो नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसको उसी रास्ते पर डाल देंगे। क्यों कहते हैं कि अरे इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े शेख, इतने बड़े हजरत, क्या उनको दीन मालूम नहीं है? सारी जिंदगी उन्होंने दीन की खिदमत में लगा दी, क्या वो दीन नहीं जानते थे? अल्लाह के बंदो, मैंने जो शुरू में बताया था, जो मैंने बताया था कि जब आदमी रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसी में उसको भलाई दिखाने लगता है, उसी में उसको हक नजर आता है। कहा नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसको उसी रास्ते पर डाल देंगे, व नुस्लिही जहन्नम, और वो उसी रास्ते से जहन्नम में चला जाएगा। वसाअत मसीरा, और जहन्नम कितना बुरा ठिकाना है। देखो, शेख ने खुसूसी तौर पर मुझसे कहा, हालांकि मैं बताता भी, कहा कि अपना तारुफ ज़रूर करा दे, क्योंकि वक्त मुख्तसर दिया है मुझे, आधे घंटे का टाइम पूरा होने वाला है। तो मैं एक वो शख्स हूँ जो यहाँ से BA, LLB और ITI सब करने के बाद अकाउंटेंट के वीज़े पर रियाल कमाने के लिए सऊदीया गया। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वहाँ से मुझे मौलवी बनाकर भेज दिया। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। एक साहब और थे कि हम भी रियाल कमाने के लिए गए थे, तो चेंज तो हो गए, लेकिन जो है, जो दावत का अंदाज आपका है वो नहीं। मैंने कहा जो जितनी मेहनत करता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। दावत में तो आप दावत लेकर दीन की खड़े हों, लोग आपको मौलवी बना देंगे। सिर्फ आप इतना करते रहें कि वो जो कमी तुम्हारी गिनाए उस कमी को दूर करते रहें। आपकी छोटी दाढ़ी होगी, कहेगा ये ऐसा मौलवी होता है, ये इतनी सी दाढ़ी, आप बड़ी दाढ़ी रख लेंगे। अरे ये पैंट शर्ट पहन कर दीन की दावत दे रहा, आपने कुर्ता पैजामा पहन लिया। अरे ये आदमी दीन की दावत, इसको कुरान भी सही पढ़ना नहीं आता है, उस आपने कुरान अपना सही कर लिया। तो चंद दिनों में लोग कहने लगेंगे आइए हजरत जी, आइए शेख हैं। बहरहाल मेरी तो मजबूरी थी, क्योंकि मुझसे तो लोग सर्टिफिकेट मांगते थे, तो मैंने तो 5 साल का दौरा शरिया किया है, तखर्रुज किया है सऊदीया से, दीनी तालीम मेरी सऊदीया की है, और 3 साल का मैंने दाई का कोर्स किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ाने वाले मदनी ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीन की तालीम भी हासिल की, और मेरा नाम बाबू खान रिजवी है। लोग चौंक जाते हैं, कार्ड दे दो तो वो चौंक जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो इमाम जल्दी से जाता है तो वो देखता है I+TV, तो I+TV पे जल्दी से चेक करता है कि है बाकी या नहीं है, फिर देख के कहता है आइए हजरत। पहले नाम देख के चौंक जाते हैं। कभी एक बार तो ऐसा हुआ कि कानपुर में हाथ से मैक ले लिया रिजवी देख के, बोले पीलीभीत के, अरे बोले पीलीभीत का रिजवी। इसने पीलीभीत वालों ने तो मुझे जो है खचेड़ के मारा था उसमें, मक्के में, हज में, और कहा कि तू वहाँ भी यहाँ कैसे आया, क्या अपने टेंट में मुझे परेशान किया उन्होंने। कहा ये पीलीभीत का आदमी है, इसे रहने दो, पीलीभीत में तो कोई अहलियत ही सही नहीं। मैंने कहा कि वो देख लें आप I+TV पे, उस पर कार्ड मैंने दिया। तब कहा कि अच्छा ठीक है, मेरी गलती होगी, मैं समझा कि शायद कोई बरेलवी है। बहरहाल वो बात अलग है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह, वो पीलीभीत ऐसी खतरनाक जगह है कि हमारे मंत्री ने ये कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ, अपने बाप से पैदा हूँ, तो ये वहाबी हो गए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हुआ। मैंने जब दावत दी तो मेरा पूरा ख़ानदान चेंज हुआ, मेरे रिश्तेदार चेंज हुए, आधा गाँव चेंज हुआ। फिर जो मुसीबतें ढाई हैं, मस्जिद नहीं बनने दी, 14 मुकदमे एक मस्जिद पे किए। आज जो मस्जिद पहले खरीदी थी, आज उस पर घर बने खड़े हुए हैं, मंत्री जी ने बनवा दिया, कोई और नहीं था, वो मुसलमान ही थे, वो घर बनवा दिए। और घर बनवा के, और जब मैंने जगह खरीदी वहाँ 3 बीघा मैंने जगह खरीदी, तो मेरी जगह पे भी इतने मुकदमे किए, 5 साल का स्टे ले लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी में मस्जिद बन गई, आधी मस्जिद बन चुकी है, बाकी काम चल रहा है बेइज़्निल्लाह अल्लाह ताला। तो मैं उस जगह का रहने वाला हूँ, और सख्त था अल्हम्दुलिल्लाह। एक रब्बानी साहब की एक कैसेट आ गई, मियाँ बीवी के हुकूक, वो धोखे में किसी ने भर दी उसमें, तो वो कैसेट आई। उस कैसेट को मैंने, वो नातों की कैसेट थी, उसमें बीच में निकल आया मियाँ बीवी के हुकूक, और वो मैंने सुन ली, बस उसने ज़िंदगी बदल दी। मैंने कहा मौलवी कहता है अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया, इसने अपनी तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं,
अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, तो फिर ये जब कह रहा है तो ये सही कह रहा है। ठीक है, मैंने दूसरों को सुनाया, मैंने कहा बताओ इसमें कोई मौलवी की कोई बात ही है ही नहीं, और हम कहते हैं कि ये भटके हुए हैं, रास्ते से हैं, ये रास्ते से भटके हुए हैं, ये इस्लाम से खारिज हैं, इनका कुरान मत पढ़ना, इनकी बातें मत सुनना। तो ये तो कुरान हदीस के अलावा, अल्लाह रसूल के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। बस उससे मेरी ज़िंदगी मुख्तसर मैंने बताया चेंज हुई। पूरी कंपनी में 120 लोग थे, वो चेंज हुए, मेरे घर वाले, मेरे ख़ानदान वाले, रिश्तेदार अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सब के सब चेंज हो गए हैं। जैसा मैं हूँ मेरे साथ में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं बेइज़्निल्लाह। बाकी मुख्तसर अगर मेरे प्रोग्राम देखना हो, ये छोटा सा प्रोग्राम था, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है और i+ की भी प्रोग्राम आते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक से दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक जो हम ये कोशिश कर रहे हैं खुसूसी तौर पर इस मस्जिद को बनाने की, अल्लाह वहदहू ला शरीक हमको नमाज भी अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर और खालिस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फ़क्तुबना मअ शाहिदीन व मा अलैना इल्लल बलाग़ फ़क़द व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।